اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں۔ عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور بزعم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کا دین کو گڑمڑ کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنا افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ عن قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں ان کو کا بدلہ انہیں اللہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ سچ فرمایا اللہ۔ محترم حضرات، پچھلے وقت سورہ الانعام کے 16ویں رکوع کی بھی کچھ آیتیں ہو گئی تھیں۔ آج میں نے 135ویں آیت کی تلاوت کی اور اس رکوع کا ترجمہ 16ویں رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام کون سے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، ذبح کیسا کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ پہلے باتیں آ چکی ہیں کہ کیسے جن اور انسان مل کر یہ سب شرک کا بازار گرم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ اگر وہاں کی اصلاح کرنے والے ہوں، اچھے لوگ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کیوں لائے گا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا حق کو پھیلانے کا، اللہ کو ماننے کا، تو اللہ تم کو ہٹا دے گا، دوسری قوم کو لا لے گا جیسا اس نے تم کو لایا ہے پہلے کے بعد۔ تو وہ قیامت تو آنے ہی والی ہے اور تم روک نہیں سکتے۔ کوئی بھی آدمی قیامت کو نہیں روک سکتا، فیصلے کے دن کو روکنے کا یارہ نہیں رکھتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی کہ ان کو کیا کہنا ہے، آپ بتا دیے ہیں۔ اب تھک گئے ہیں، حبشہ کو جا رہے ہیں لوگ، ہجرت کر کے مجبور ہو گئے ہیں اور یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو ان سے یہ بات کہی گئی، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ اے میری قوم، تم عمل کرو اپنی جگہ پہ، یعنی اپنے طریقے پہ تم عمل کرو، جو کچھ تمہارا دھرم کہتا ہے، جو کچھ تمہارا طریقہ ہے اس پہ تم عمل کرو۔ انی عامل، میں بھی اپنے عمل کر رہا ہوں اپنے طریقے پہ، اپنے دین پر میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار آخری گھر جو آخرت کا ہے وہ کس کے لیے ہے، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کہا جائے کہ وہ اس کے اندر بھی یہ طاقت ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بہت بری بات ہے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات اس نے بنائی،
زندگی موت اس نے بنائی، اور لوگ سمجھنے لگے کہ وہ کچھ ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ کچھ ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ظالم جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چند روزہ زندگی کی چلت پھرت تم ان کی دیکھ سکتے ہو، آخر کار ان کی تباہی نشچت ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور وہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھیلا رکھا ہے، کھیتیاں اور جانور، تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، حالانکہ پورا حصہ اللہ کا ہی ہے۔ اب زکوٰۃ دی جائے تو اللہ کے نام پہ، خیرات کیا جائے تو اللہ کے نام پہ، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا للہ مما درع من الحرث والانعام نصیبا، اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ باقی سب ہمارے شریکوں کے لیے، ہماری دیوی دیوتاؤں کے لیے اس میں خرچ کرنا ہے، حالانکہ پورا ثواب کے لیے کس کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا، دان کس کے لیے دینا چاہیے تھا، خیرات کس کے لیے کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اب اللہ نے جیسے 2% زکوٰۃ، 2.5% زکوٰۃ فرض کر دی ہے، تو وہ کیا بولتے تھے؟ نہیں، اللہ کو 0.5% اور 2% یہ ان کے اندر ہم خرچ کریں گے، اپنے دل سے بنا لیے۔ آج بھی لوگ زکوٰۃ ایسی کرتے ہیں، حساب کر کے نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اندازے سے نہیں چل سکتا کہ بس ایک اندازے سے میں نے زکوٰۃ نکال دی اور دے دی، حساب کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کو مختص آپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، پکا ہے، وہ دینا ہے، اس کو پیمنٹ کرنا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی آپ۔ مگر یہاں تو انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ پیسوں میں سے بھی اپنے شریکوں میں خرچ کرنے لگے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو کچھ بہرحال وہ بھی طے کرتے ہیں، 2% ٹھیک ہے اپنے شرکا کو دے رہے، 0.5% اللہ کو دے رہے ہیں، اس میں سے بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے شرکا کا ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، یعنی سمجھ جائیے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا، ایک کھیت کا حصہ اللہ کے لیے رکھتے، ادھر کا لیفٹ سائڈ کا، رائٹ سائڈ کا اپنے شرکا کے لیے رکھتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، پانی دینے کے لیے جاتے، اللہ کے کھیت کو دینا تھا پانی، مگر کیا ہوتا تھا، وہ پانی پھٹ جاتا اور شرکا کے کھیت میں چلے جاتا تھا، مطلب جو حصہ تھا۔ اب کیا بولتے تھے؟ ارے پانی ادھر گیا نا، تو اب کے یہ 0.5% بھی ان کو۔ اچھا، کبھی انہوں شرکا کے کھیت کو پانی دے رہے ہیں اور پھٹ کے اللہ کی طرف گیا تو پھر نہیں، پھر جلدی سے بند کر دیتے تھے، بس ختم، ایسا اس کو اللہ کو حصہ نہیں جاتا تھا اس میں سے جو انہوں نے بانٹ رکھے تھے۔ یہ جو حرام حلال کے جو فلسفے بنائے گئے ہیں آج دنیا میں، کیا کھانا چاہیے، ویجیٹیرین کھانا کہ نان ویج کھانا چاہیے، کون سا جانور کھانا چاہیے، کب کھانا، کوئی نہیں ہے، دل کی باتیں، سب دل کی باتیں ہیں۔ ان کا دل بولا تو کھاتے، کچھ کھاتے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کو سامنے رکھیں گے۔ مشرکوں کے پاس بھی ایسی تھا، پورا مکہ کے لوگوں کے پاس اب کوئی بات نہیں تھی، بس روایت در روایت چل رہی تھی، یہ ہمارے ابا نے بولے تھے، دادا نے بولے تھے، ایسا ابراہیم علیہ السلام بولے تھے، ایسا اسماعیل علیہ السلام بولے، کیا سے کیا بن گیا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ جو کچھ اللہ کا حصہ ہے بہرحال وہ ان کے شرکا کو پہنچ جاتا تھا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ ساء ما یحکم، کتنے برے احکام ہیں جو وہ لگا رہے ہیں، بہت بری بات۔ اللہ نے کہا یہ اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب دل کی باتیں، اللہ کا حصہ ان کو پہنچے گا، ان کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچے گا۔ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، بہترین دکھ رہا ہے، للچا رہا ہے اس کی دل، اور آدمی سمجھ رہا ہے میں کیا ٹاپ موسٹ کام کر رہا ہوں، کیا بنا دیا گیا ہے؟ کذالک زین لکثیر من المشرکین، مشرکین اپنے اولاد کا قتل کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے اپنے بتوں کے لیے، اپنے بچوں کا، انشاءاللہ اس پہ میں کروں گا۔ اور کیا کرتے تھے؟ شرکاؤہم، ان کی شرکا کون خوشنما بناتے ہیں؟ ان کے شرکا خوشنما بناتے ہیں، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، ختم کر دیں۔ وہ کیا برکت دے رہے کیا ان کو؟ جس کے جا کے شرک کر رہے ہیں، وہ شرک کرنے والا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیسا پہنچاتا ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو گڑبڑ کر دے، شک میں، اب ان کو کچھ بھی صحیح بات نہیں معلوم، بتا رہا ہوں نا، ویج کھانا چاہیے، نان ویج کھانا چاہیے، تو مشرکوں کو نہیں معلوم رہتا یہ سب، کہیں کی بھی رہو پوری دنیا میں، تو ان کو نہیں معلوم رہتا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو بات بتائی، اب میں بھی اس پہ بہت غور کرتا رہا۔ تو ایک تو یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی ان کے پاس کیا ہے، جادو ٹونے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتا تم کو تو کالا جادو کر دیا گیا ہے، تو ایک بچے کو پکڑ لاؤ، نر بلی دینا ہے۔ ابھی بھی اخبارات میں پڑھی آپ، کرائم پیٹرول میں دیکھیں
جو سارے جرم ہو رہے ہیں. ابھی پولیس اسٹیشن میں جا کے پوچھیے, جادو کے شک میں وہ بچوں کو لے کے مار دیتے, لے کے جا کے کاٹ دیتے نربلی. لڑکی چاہیے, جوان لڑکی چاہیے, لے کے جا کے اس کو قتل کر دے. یا یہاں خزانہ ملنے والا ہے تم کو, وہ پورا پوجا کرتا ہے, پورا بھوگ لگاتا ہے, سب کرتا ہے, ڈمرو بجاتا ہے, کیسے کیسے کپڑے اور آواز, اور مگر ہوتا کچھ نہیں, تو قتل ہو رہا ہے. تو وہ اپنے اولاد کو بھی قتل کرتے ہیں. مگر اپنے پاس بھارت میں, اپنے لاتور میں, مہاراشٹر میں سمجھنے کے لیے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں گنپتی بٹھاتے ہیں, تو 10 دن تک اپنے پاس گنپتی بٹھاتے, بہت دھوم رہتی ہے, پھر جا کے وسرجن بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی دھارمک کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا گنیش جی نے بولا تھا ایسا کہ بھئی مجھے 10 دن بٹھاؤ پھر میرا وسرجن کرنا؟ نہیں, کہیں بھی نہیں ہے, دلیل ہی نہیں ہے. یہ کیا تھا, بال گنگادھر تلک جو تھے, گنگادھر تلک جس کا مقدمہ جناح وغیرہ نے بھی لڑا تھا, اور یہ جو اپنی میونسپلٹی ہے نا, مہانگر پالیکا, وہ گھر تھا وہاں ان کا, حیدرآباد اسٹیٹ تھا, تو یہاں زیادہ تحریک نہیں چلتی تھی آزادی. تو انہوں نے کیا تھا, یہاں زمین خرید کے رکھ لی تھی اپنے لیے, اس کے اندر پلر تھے, میں نے بھی بچپن میں اپنے دیکھا ہے. تو یہ گنگادھر تلک جو ہے کانگریس کے لیڈر تھے. انہوں نے دیکھا کہ اب انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے, مسلمان تو جمعہ کے دن بھی کوئی بات کر لیتے ہیں, محرم میں بھی ان کا کچھ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی سسٹم نہیں. تو انہوں نے یہ نکالا کہ گنپتی ایسا بیٹھے گا, ایسا وسرجن ہو جائے گا. تو اب خدا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے. تو اب کس کی بات مانی جا رہی ہے؟ گنگادھر تلک کی بات مانی جا رہی ہے. گنگادھر تلک جو ہے شریک ہو گئے. اب انہوں نے کیسا کیا ہے؟ اب ہر جگہ آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیے, ہر سال وسرجن کے وقت 15-20 نوجوان ڈوب کے مر جاتے, کرنٹ لگ کے مر جاتے, پورے اس میں دیکھیں. اور اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں جتاتا, کوئی اخبار میں بھی نہیں آتا کہ بیان آیا اتنے لوگ معصوم. وہ کل بھارت کو کتنا اچھا کر سکتے تھے وہ نوجوان, قتل ہو, ہر سال مر رہے ہیں مر خیال. پھر وہ دوسری دیوی بھی وہاں بیٹھی, وہاں بھی ایسے ہوتا ہے, وسرجن کو جاتے ہیں وہاں کچھ ہو گیا. تو یہ جو دل سے بنا کے رکھے. اب کیا وہ زمانے میں بارود تھی کیا, پٹاخے تھے کیا؟ اب بارود اڑائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے کتنے کھیتوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے, لوگ جل جاتے ہیں, آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوا, کتنے لوگ مر بھی جاتے ہیں. تو ان کے شرکا کیا کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو مار رہے ہیں, ہے نا. ایک جگہ کسی کی لنچنگ ہو گئی تو دھوم مچ جائے گی. اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, حیران پریشان ہے, مگر ان پہ غم کرنے والا کوئی بھی نہیں. ان کے شرکا نے ایسا بنا دیا جیسے کوئی کیڑے مکوڑے. تو شرکا کے پیچھے اگر لگنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ایسا ان کے شرکا جو ہے وہ قتل کو ان کے آسان کر دیتے ہیں, اور ان کا دین ان پہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہوتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. اگر اللہ جیسا, شیر جو ہے نا گھاس نہیں کھاتا ہے نا, اور گائے بھینس گوشت نہیں کھاتی, نان ویج نہیں کھاتے ہیں, تو اللہ نے بنا دیا ایسے ان کو بنا دیتا ہے انسانوں کو کہ تم شرک مت کرو. مگر اللہ تو آزادی دے کے چھوڑ رہا ہے نا کہ بھئی تمہارے پاس عقل ہے, ہوش ہے, دل ہے, تعلیمات ہیں, کتابیں ہیں, دلیلیں ہیں. اس سب کی روشنی میں تم کو اپنا راستہ طے کرنا. تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون خدا ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے, اگر اللہ چاہتا تو ان کو روک سکتا تھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نہیں روک رہا ہے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو تم بھی ان کو چھوڑ دو, تم بھی بہت زیادہ پیچھے مت لگو, بات بتاؤ. پھر وہ لوگ کر رہے تو ان کے روکنے کا نہیں ہے ہم کو کہ کیسا تم شرک کرتے ہم دیکھتے نہیں. شرک کرنے والے شرک کریں گے, آپ کا کام ہے دلیل سے بتانا, خود عمل کر کے بتانا. بولنا ہم تو اس پہ عمل کریں گے, ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کی بندگی کریں گے, ہم تو زکوٰۃ دیں گے, ہم تو نماز پڑھیں گے, ہم اس طریقے سے اپنی زندگی ہم گواہی دیں گے, ہم سود نہیں لیں گے, ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے, ہم اس طریقے سے آگے اٹھیں گے. تو وہ لوگ خود جو ہے ان کو سمجھ میں آئے گی پھر بعد میں بات. لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے, وہ جو کچھ گھڑتے رہیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی منع ہے, پروہیبٹڈ ہے, محفوظ ہے. وہ کہتے تھے کہ اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا, اس میں سے صرف ہم اپنے شرکا ہی کو دیں گے اور اللہ کو, مگر کوئی انسان نہیں کھا سکتا. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. وہ کہتے تھے اس میں سے کوئی بھی کھا نہیں سکتا, تھوڑا بھی کھا نہیں سکتا. اس دن تک ابھی بھی کرتے ہیں لوگ, یہ انگور اس دن نہیں توڑنا ہے, یہ پھل اس دن توڑنا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی دن کھا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں, کوئی چیز اس کے اندر منع نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کھا سکتا کوئی جب تک کہ ہم نہ چاہیں گے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. اور انہوں نے حرام کر دیا ہے کچھ کی پیٹیں. وہ جانور پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے, بولتے تھے یہ اونٹ پہ نہیں بیٹھنے کا, یہ اونٹ حرام.
ایسا، اور اس کے گلے میں پٹا نہیں ڈالنا ہے، ایسا حج کے جانوروں کے لیے بھی کوئی وہ چیز متعین کر دیتے تھے۔ اور کچھ کہتے تھے کہ کچھ جانور ایسے ہیں اس پہ اللہ کا نام بھول کے نہیں لینا، یہ مینڈا ہے نا، مینڈا فلاں صاحب کے لیے ذبح ہونا ہے، فلاں دیوتا کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے ذبح، ان کے نام سے ہوگا، غلطی سے بھی اس وقت اللہ کا نام زبان پہ نہیں لانا۔ بتائیے، حالانکہ یہاں اسلام نے کیا کہا، جب تک کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے کسی جانور پہ، ذبح نہ کیا گیا، حرام ہو گیا آپ کے لیے، کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی اچھا ہو، بغیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، ذبح کا طریقہ بھی صحیح ہو، ایسا کاٹ دیا ہو، لیکن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ یہ تو کہتے تھے کہ نہیں، یہ جانوروں پہ اللہ کا نام لینا حرام ہے، یہ ایسا ہو گیا تھا۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب ان کو جزا دی جائے گی جو کچھ یہ باتیں گھڑ رہے ہیں، دل کی باتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے کہا کہ مجھے دلیل لا کر بتاؤ، اس سے پہلے اب کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو باتیں گھڑ رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ گابن بکری کاٹ دی، گابن بھینس کاٹ دی، اب اس میں سے بچہ نکل گیا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے۔ اب دیکھیے اس کے آگے کی بہت آگے کی آیت کے اندر اور وضاحت کی گئی، وَإِن يَكُن مَيْتًا فَهُمْ فِيهِ شُرْكَاء، لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہو گیا، بھینس کا تھا، بکری کا، اس کو کیا کرتے ہیں، زندہ نکلتا ہے تو اس کو بھی ذبح کرتے ہیں، اس کو بھی ذبح کرنا پڑتا ہے، بچہ ایسا نکل گیا اتفاق سے، تو ویسا گابن کو نہیں کاٹنا چاہیے، مگر کاٹ دیے کسی وجہ سے، اب اس کا ذبح کرنا، لیکن وہ بچہ مردہ ہی نکلا، تو کیا کہتے تھے، اب عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ دیکھیے اب ایک چیز زندہ تھی تو نہیں کھا سکتی تھیں عورتیں، مردہ ہو گئیں تو کھا سکتی تھیں۔ اچھا ایک ہی چیز مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے نہیں ہے، کھانے کی چیزوں میں، تو کھانے کی چیزوں میں وہ کہتے تھے اگر وہ مر گئی تو پھر سب شریک ہو کر کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب ان کو اس کا بدلہ ملے گا، ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، وہ بدلہ پائیں گے۔ وَصْفَهُمْ، تم انہیں نظر انداز کر دو، چھوڑ دو، کیا حرام کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، ان کا کوئی پکڑ تم پہ نہیں ہے، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، متوجہ کرنا ہے۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے اور ہر چیز کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، لا علمی سے قتل کر دیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی حیثیت ہے کہ 2 بچے ہونا، 4 بچے ہو گئے تو اپن پال سکتے کہ جیسا یہ پال رہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر آج تو بہت کم ہوتے جا رہے ہے نا، لوگ بولے نہیں بس 2 بچے، 1-2 بچوں کو اپن اچھا پڑھا لکھا کے اچھا کرنا ہے، حالانکہ اولاد کس کی ہے، دینے والا کون ہے، بعد میں اتنی ہوتی ہے، پیسہ جائیداد ہوتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی، بات کتنے لوگ پریشان ہیں اب دنیا میں، کھرب پتی کروڑ پتی خوب ہیں، بعد میں کیا ہو گیا، نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ غلط ہے ایسا اولاد کو قتل کرنا۔ اچھا وہ بھی ماں باپ، میں جب ایسائی میں تھا ٹرین میں لکھا ہوا تھا بھرون ہتیا صرف 100 روپے میں، ماں کے پیٹ میں کے بچے کو مارنے کے لیے صرف 100 روپے، ایسے بھیانک، اور ہم بول رہے ہیں ہمارا بھارت مہان۔ میں وہی کہتا تھا وہاں کی تقریر میں پورے لوگ مسلم غیر مسلم سب بولتے تھے کہ بات صحیح ہے صاحب، پیٹ میں کے بچے کو مار رہے ہیں آپ، آبادی بڑھ رہی، آپ کا بچہ کسی اور کا بھی نہیں، ماں جا کے جو ہے نا اس کو گرا دے رہی، ایبارشن کرا دے، باپ اس کو مارنے کے لیے تیار ہے، پورے خاندان والے، اگر بیٹی پیٹ میں ہے تو اس کو تو قتل کتنے ہوئے، آج بھی 10 لاکھ بھرون ہتیائیں بھارت میں ہوتی ہیں ہر سال، 10 لاکھ ایسے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اور وہ خدا کو پکار رہے ہیں کہ اللہ ہیں کہ ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو ماننے والے ہیں کہ وہ آ کر یہ برائی کو روکیں، تو ہمارا کام ہے اس کو روکنا۔ ایسا نہیں کہ درس ہو گیا میں اب ادھر چلے گئے آپ ادھر چلے گئے، ہم کو بیٹھ کے پلاننگ بنانا ہے کہ معصوم بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کی نگرانی کیسے ہوگی، جتنے بھی آ رہے ہیں ایسے مسائل اس کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کرتے ہیں، بے وقوفی سے، لا علمی سے اس کو قتل کرتے ہیں۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور حرام کرتے ہیں جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ کر، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اللہ نے حلال کیا ہے، بھئی مرغی کھاؤ، تیتر کھاؤ، بٹیر کھاؤ، ہے نا، بھینس کھاؤ، اونٹ کھاؤ، سب کھاؤ، بکری کھاؤ، مینڈی کھاؤ، منع ہے کیا؟ لیکن
حرام کر دیا کچھ کو، اور کچھ کو جو ہے کھانے کے لیے تیار ہو گئے اللہ پہ جھوٹ باندھ کر۔ خد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اب وہ راہ پانے والے نہیں ہیں، وہ راہ پانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے یہ لوگ نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات انگور کے جیسے رہتے ہیں، بیلیں، انگور کی بیلیں ہیں، اور اسی قسم کے ٹماٹے کی آتی ہیں ایسا جس کو چڑھاتے ہیں، یارشون یعنی چڑھانا، بلڈنگ چڑھانے کو بھی یارشون بولیں گے، آپ مزلے پہ مزلہ لے رہے ہیں تو اس کو بھی یارشون بولیں گے، لیکن یہاں پر جو بتایا گیا خاص طرف معروشاتن، وہ ہے پاکستان کہتے ہیں اس کو اردو میں، باغات کے لیے آتا ہے جس کو چڑھائی جاتی ہے۔ وہ غیر معروشات، اور دوسرے جو ہیں غیر بیلیں ہیں، تو اس میں جو ہے امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن میں لکھتے ہیں اس سے ایسی بیلیں ان کے پاس وہ لیتے ہیں جو نیچے کی ہوتی ہیں، جو تربوز کی، خربوز کی، ککڑی کی، جس کو چڑھایا نہیں جاتا، نیچے ہی رہتا ہے۔ تربوز کی اگر بیل چڑھایا جائے تربوز کیسے بڑے رہیں گے، تو وہ نہیں ہوتا ہے، اس کو نیچے ہی رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے مراد جھاڑ ہے، درخت ہے، ان کو چڑھایا نہیں جاتا، وہ خود اپنے تنے پہ خود ہی کھڑے رہتے ہیں۔ بہرحال ایسی بیلیں جو چڑھائی جاتی ہیں، جو نہیں چڑھائی جاتی ہیں، اور جو درخت ہیں جو اپنے تنوں پہ کھڑے ہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، تو چاہے وہ کھجور ہوں، کھجور کے درخت ہوں، یا کھیتیاں ہوں، یہ ان کے پھل الگ الگ نمونے کے ہیں، ایک ہی اس کے اندر جو ہے الگ الگ نمونے کے آتے ہیں، کوئی لال کلر کا آتا ہے، کوئی پیلا، کوئی کھٹا میٹھا، کوئی ایک دم میٹھا، ایک ہی اس کا ہے، تو اس میں پھل آتے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور یہ زیتون کا پھل، اس کا تیل ملتا ہے، وہ زیتون، رمان یعنی انار ملتا جلتا ہے، ایسے بہت ساری پھل ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں بھی ہیں۔ اب جیسے جام اور انار ملتا ہوا دکھتا ہے، ایسا رکھا ہوا ہے تو ایسے رکھا ہوا ہے کیا، تو ملتے ہوئے بھی ہیں اور نہیں ملتے ہوئے بھی ہیں۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو تم کھاؤ جب یہ پھل جو ہے نا پک جائیں، یہ پھل آ جائیں تو اس کو تم کھاؤ، اور کیا کرو، آتو حق یوم حصاد، اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، کھلے کے دن، جب یہ اناج نکل جائے تمہارے پاس، سویابین نکل گیا، گیہوں نکل گیا، کھجور نکل گیا، جو بھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جسے عشر کہتے ہیں وہ متعین کی ہے۔ اگر برسات کے پانی سے آ رہا ہے تو 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے آپ کو، اور اگر آپ نے پانی سے سینچا ہے اس کو تو 5واں حصہ دینا ہے۔ جلدی سے جلدی، اللہ کہہ رہا ہے اس کو دیر مت کرو، اناج میں سے بھی دے سکتے، 10واں حصہ اناج کا نکال کے بھی دے سکتے، اب وہ بیچنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو بکا کر بھی جو ہے نا اس کے پیسے جو ہے نا اس کو زکوٰۃ میں یعنی کہ عشر کے اندر آپ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ ولا تسرفوا، اس میں زیادتی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسرفین، اسراف، ہم کہتے ہیں نا اسراف مت کرو، تو اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور ان جانوروں میں ایسے ہیں جو بال بردار ہیں، یعنی اونٹ کتنا بھی وزن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، گھوڑے، کھچر، یہ سب بہت وزن اٹھانے والے ہیں۔ وہ فرشا یعنی چھوٹے، بکریاں ہے نا، بکریاں اسی قسم کے جو جانور جو زمین سے لگے ہوئے، اس پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے آپ، وہ بوجھ نہیں، کھانے کے کام میں آ جاتی ہیں۔ اس میں پھر انہوں نے کہا کہ سب ہرن اور یہ دوسرے جو مویشی آتے ہیں، چوپائے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے شریک ہے۔ ایسے چوپائے آگے اور آ رہا ہے کہ 8 نام گنائے گئے، لیکن تمام متفق ہیں اس بات پہ کہ ایسے چوپائے بھی جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اسی قسم کے اگر کوئی اور جانور ہیں تو کلوا مما رزقکم اللہ، تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یہ شیطان کر رہا ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، خواہ اس نے کتنا ٹینشن پیدا کر دیا۔ اب بھارت میں بھی دیکھیں تو کتنا ٹینشن پیدا ہو رہا ہے، وہ نہیں کاٹنا ہے، یہ نہیں کاٹنا ہے، حیجان خواہ کاٹنے اور نہ کاٹنے پہ کتنے لوگوں کو اس میں سزا مل رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو ہمیشہ پریشان کرتے رہنے والا ہے، تو تم اس سے بچ کے رہو، اس کے جال میں مت آ جاؤ، اس کے فریب میں آپ مت آؤ۔ اب اس کے آگے ہیں ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، زوج ایک کو بھی کہتے ہیں، وہ ان کی زوجہ ہے، بولتے اکیلی رہتی ہوں،
جب بھی زوج بولتے، اور دونوں کو ملا کے بھی زوجین بولتے، زوجین جوڑا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایسے 7 جوڑ ہے نا، ایک ایک جوڑ، ایسے 8 جانوروں کے نام اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے. من الزانی اثنین و من الماز اثنین، 2 مینڈھی کے قسم کے، 2 بکری کے قسم کے، مینڈھا مینڈھی، بکرا بکری، یہ ہو گئے 4. قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تو کہہ دو ان سے کہ یہ دونوں نر میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں نر کو حرام کیا ہے کہ بکرا مینڈا حرام ہے، امس انثیین، یا دونوں بکری اور مینڈی دونوں حرام ہیں آپ پہ، یا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ دونوں کے پیٹ میں رحم نے جسے لپیٹ لیا ہے، یعنی ان کے بچے، بکری کا بچہ نکل گیا یا مینڈی کا بچہ نکل گیا، تو کیا وہ حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ذرا ان سے کیا باتیں بنا رہے ہیں یہ لوگ، تو کیا یہ دونوں بکریاں حرام ہیں، بکرے حرام ہیں، یا ان کے پیٹ میں کے بچے حرام ہیں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتا دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو تو دلیل لا کے بتاؤ، کوئی توریت کی لا کے بتا دو، انجیل کی بتا دے دو، پہلے کی کوئی مذہبی کتاب کی دلیل مجھے دے دو، ذرا علم کے مطابق ڈال دو. وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ کے قسم کے، اونٹ اور اونٹنی، اور 2 گائے کے قسم کے، یعنی گائے اور بیل، یہ 4 ہو گئے. اب یہ گائے اور بیل کیونکہ بھینس وہاں نہیں رہتی تھی، ابھی بھی نہیں رہتی، زیادہ نہیں ملتی ہے آپ کو ریگستان میں ہمارے پاس، تو وہ اس کی جوڑ ہے، بھینس اور گائے کا ایک ہی جو ہے نا مسئلہ ہے دونوں کے سلسلے. قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تو کیا اب یہ دونوں حرام ہیں کیا؟ ایک اونٹ اور ایک بیل حرام ہے، یا گائے اور اونٹنی حرام ہے، یا ان کے مادہ کے پیٹ میں لپٹے ہوئے جو بچے ہیں وہ حرام ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت کہ گواہ ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ نصیحت کر رہا تھا، تم نے سنے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتے وقت کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یا اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے تم کو معلوم ہوا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ خود بھی ایک غلط بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بری بات کی طرف جو ہے بلا رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ گر کر. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ بہتان گھڑے اللہ پہ جھوٹا بہتان گھڑ دے، یہ حرام ہے اور فلاں ہے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر کسی علم کے. کوئی علم تو ان کے پاس ہے نہیں، سب دل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں بتاتا. وہ راستہ ان لوگوں کو بتاتا ہے جو اس کی بات مانیں گے. اب یہ اس کے اندر سب لکھا ہوا ہے، اب فقہا نے اس کو اور زیادہ پورے ڈیٹیل میں لکھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کیا ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، ایک ایک چیز واضح ہے، کیا چیز آپ کو کھانا ہے، کیا چیز آپ کو نہیں کھانا ہے. تو یہ 16ویں رکوع کا اور 17ویں رکوع کا بھی الحمدللہ ترجمہ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر یہ باتیں تھیں، پوائنٹس کی بات تھیں، آ گئی ہیں. تو آج الحمدللہ ہم نے 16واں رکوع جو کمپلیٹ کیا ہے اور 17واں رکوع بھی کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس نے حلال کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حرام کیا ہے اس سے بچنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.